السلام علیکم پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں آپ سب پر موسلادھار بارشوں کی طرح برس رہی ہوں گی۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک سچا واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے، جس واقعے کو سن کر آپ سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ ایک میاں اور بیوی کا ہے۔ وہ دونوں آپس میں بہت زیادہ سچی محبت کرتے تھے اور اچانک سے ان کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہوا کہ وہ لوگ الگ ہو گئے۔ پیارے ناظرین، کچھ ہی عرصے پہلے اس لڑکی کی شادی ہوئی۔ 6 ماہ تقریباً اس کی شادی کو ہوئے۔ 6 ماہ کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ان کی جدائی ہو گئی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل پہ آج 500 سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیے۔ تو پیارے ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس واقعے کو سن کر آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، 6 ماہ ہوئے تھے اس لڑکی کی شادی ہوئے۔ ایک کرائے کے گھر میں میاں اور بیوی شفٹ ہو گئے۔ وہ لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے گھر ایک ننھا مہمان آنے والا تھا اور اس کی تیاریوں میں خوب مشغول تھے۔ لڑکی کی روزانہ یہی روٹین ہوا کرتی تھی کہ وہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرتی تھی۔ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی اللہ کا ذکر کرنا، نماز پڑھنا اور سورتیں پڑھنا، درود پاک کی تسبیح پڑھنا روزانہ کا اس کا یہی معمول ہوا کرتا تھا۔ اور جب وہ رات کو سوتی تھی تو رات کو نماز پڑھنے کے بعد رات کے اذکار بھی کیا کرتی تھی، یعنی گھر کی حفاظت کے لیے سورتیں پڑھنا، قبر کی حفاظت کے لیے سورتیں پڑھنا، درود پاک کی تسبیح پڑھنا، یعنی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو کے پھر سویا کرتی تھی۔ اسی طرح اس نے رات میں ایک خواب دیکھا اور وہ ڈر کے اٹھ گئی اور پھر اس نے یہی خواب اپنے شوہر کو بتایا، لیکن شوہر نے اس کے خواب کا مذاق بنایا۔ پھر اس نے یہی خواب اپنے بہنوں اور اپنی امی کو بتایا کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے خواب میں، اور وہ رونے لگی۔ سب نے اسے چپ کرایا اور کہا، یہ تو ایک خواب ہے، تم اس پر دھیان نہ دو۔ اسے اس خواب کو دیکھ کر بہت ڈر لگنے لگا، لیکن پھر بھی وہ یہی کرتی تھی۔ اللہ کے بہت زیادہ قریب تھی اور اللہ کا ذکر کرنا نہیں چھوڑتی تھی۔ 5 نمازیں پڑھتی تھی، تہجد گزار تھی، یہاں تک کہ اس کو کافی زیادہ سورتیں قرآن مجید کی یاد تھیں اور وہ منہ زبانی پڑھتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے اذکار نہیں پڑھا۔ صبح اٹھی اور کسی کام میں لگ گئی۔ معزز ناظرین، شیطان تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر ہم ایک بھی بار اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو دوسری بار ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی اللہ کا ذکر کرنے کی۔ اسی طرح اس سے صبح کا اذکار جو وہ کرتی تھی، اللہ کی عبادت، وہ اس سے ناگا ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ دن بھر کے کاموں کے بعد میں ابھی کر لوں گی، پڑھ لوں گی، لیکن اسی طرح دن گزرتا گیا اور وہ سارے کاموں میں لگی رہی، لیکن اس نے اذکار نہیں پڑھے۔ اللہ کی عبادت کی جو صورتیں پڑھتی تھی وہ نہیں پڑھے، گھر کی حفاظت کے لیے جو صورتیں پڑھتی تھی وہ نہیں پڑھی، اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے جو صورتیں پڑھتی تھی وہ بھی نہیں پڑھی، یعنی دن بھر وہ اللہ سے دور رہی۔ اچانک سے ایسا ہوا کہ جب رات کا کھانا کھایا اور کھانے کے بعد بھی اس سے اذکار چھوٹ گئے۔ ویسے تو اس کی زندگی کا یہی معمول تھا کہ وہ روزانہ اذکار پڑھتی تھی اور اللہ کی عبادت کرتی تھی، سورہ آل عمران کی صورتیں پڑھتی تھی، لیکن رات کو کھانے کے بعد بھی اس سے یہی ہوا کہ اذکار چھوٹ گئے اور اس نے نہیں پڑھے۔
اب آدھی رات ہوئی، رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ اس کا شوہر موبائل یوز کر رہا تھا، موبائل پہ فیس بک چلا رہا تھا اور موبائل پہ ٹک ٹاک وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے شوہر کا زیادہ تر ٹائم موبائل میں گزر گیا۔ جیسے کہ وہ سونے کے لیے لیٹے اور لائٹ بند کی تو 3 بجے اس لڑکی کی آنکھ کھلی۔ جب اس لڑکی کی آنکھ کھلی تو وہ ڈر کے کیا دیکھتی ہے؟ پیارے ناظرین، اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، سورتیں پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ کی پناہ میں رہیں گے تو شیطان ہم سے دور رہے گا۔ اگر ہم اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں اور تالا لگاتے ہیں اور آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل میں اور آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھ دیتے ہیں کہ اس گھر میں کبھی چوری نہیں ہوگی، شیطان ان کے اندر گھس نہیں سکتا، کیونکہ شیطان ہی سارے برے کام کرواتا ہے انسانوں سے۔ تو آیت الکرسی کے پڑھنے سے اتنی زیادہ فضیلت ہے، گھر کی حفاظت ہوتی ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں اللہ کی پناہ میں ہر انسان رہتا ہے۔ اللہ پاک اس انسان کو ہر اپنی پناہ میں رکھتے ہیں اور ہر برائی سے بچاتے ہیں، شیطان کے شر سے وہ انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو آگے یہ ہوا، جب وہ رات کو سو رہی تھی اور سوتے سوتے جب وہ اٹھی، رات کے 3 – 3:30 بجے کا ٹائم تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں 3 ڈاکو گھس گئے ہیں اور اس کے بیڈ کے سامنے 3 ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک کے منہ پہ کپڑا بندھا ہوا ہے اور ایک نے نقاب لگایا ہوا ہے، اور وہ لوگ بہت زیادہ خوفناک حالت میں دکھ رہے تھے۔ اور وہ لڑکی رونے لگی، چیخنے لگی۔ اس نے اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا کہ دیکھو سامنے کون کھڑا ہے، تو اس کا ہسبینڈ بھی اٹھا۔ تقریباً 2:30 بجے تک اس کا میاں موبائل یوز کر رہا تھا، اور یہی جیسے کہ آنکھ لگی تو 3:30 بجے تک کیا دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں چھت کے اوپر سے پھیلانگ کے کوئی آ گیا ہے، اور اس نے اپنے شوہر کو اٹھایا اور اس کا شوہر اٹھا۔ اس کے شوہر نے دیکھا کہ 3 آدمی کھڑے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان 3 ڈاکوؤں نے اس کے شوہر کا قتل کر دیا، اور اس کے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی کہ میں نے اللہ کا اذکار کرنا بھول گئی، اور میں نے صبح بھی اللہ کا اذکار نہیں کیا، اور میں نے آج رات بھی اللہ کا اذکار نہیں کیا، میں نے حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھی۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی بات آ رہی تھی۔ تو جیسے کہ اس کے شوہر کو مار رہے تھے ڈاکو، ویسے ویسے اس نے اذکار جاری کر دیے۔ اس کو جو صورتیں یاد تھیں، جو روزانہ وہ پڑھا کرتی تھی، اس کے منہ سے اللہ کی عبادت کے اذکار نکلنا شروع ہو گئے، اور وہ خود بخود ایسی صورتیں پڑھنا شروع ہو گئی۔ لیکن اللہ نے اسے اتنی ہمت دی کہ اس نے اپنے میاں کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا، پھر بھی وہ اکیلی تھی اور اللہ کا اذکار کرتی جا رہی اور روئے جا رہی، اور اس کے دماغ میں یہی بات بار بار گھوم رہی تھی کہ آج اس نے اللہ کے اذکار نہیں کیے تو یہ ہو گیا۔ اگر وہ اللہ کے اذکار کرتی اور حفاظت کی دعائیں پڑھتی تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور ہمارے ساتھ یہ معجزہ پیش آیا۔ اس نے اپنی عبادت کے اذکار نہیں چھوڑے، اپنے گھر والوں کو فون ملانے کے لیے اس نے موبائل اٹھایا۔ اس کا شوہر خون میں لت پت پڑا تھا۔ جیسے کہ اس نے اپنے گھر والوں کو کال ملائی تو اس کے موبائل میں بیلنس ختم ہو گیا۔ پھر اس نے کیا کیا، اپنے رشتہ داروں کو کال کرنے کے لیے بیلنس منگوایا، اور بیلنس منگوا کے اس نے کال ملائی، ساتھ ساتھ وہ اللہ کی عبادت کر رہی تھی، پڑھے جا رہی تھی، سورتیں پڑھ رہی تھی، آل عمران کی سورتیں پڑھ رہی تھی، اور اس نے اپنے رشتہ داروں کو یہ سارا معجزہ بتایا۔ اس کے رشتہ دار آئے اور پھر اس کے شوہر کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا، جاتے جاتے قرآن مجید کو اٹھا لیا اور چوم کے قرآن مجید کو سینے سے لگایا، اور اس کو صرف اور صرف اسی بات کا پچھتاوا تھا کہ اس نے کیوں ساری حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھی، کیوں اس نے اللہ کے اذکار کو چھوڑا،
کیوں ایسا کیا، وہ اپنے آپ کے اندر شرمندہ ہو رہی تھی۔ لیکن دوستو، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ نے لکھ دیا ہوتا ہے جس کے ساتھ جیسا ہونا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب شیطان سے اگر بچنا ہے تو میری پناہ میں آ جاؤ، شیطان سے اگر بچنا ہے تو میری عبادت کرو۔ شیطان تم لوگوں کا برا چاہتا ہے، تو اسی لیے جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہماری حفاظت کرنے کے لیے اللہ ایسے فرشتوں کو بھیجتے ہیں جس سے ہمیں شیطان وار کر رہا ہوتا ہے تو ہم بچ جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے اور اللہ کے اذکار کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور رات کو ہمیشہ درود پاک پڑھ کے سونا چاہیے، اور چاروں کل کی تسبیح کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ نہیں پتہ کہ ہم اس دنیا سے کب رخصت ہو جائیں۔ کسی کو موت کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اب وہ لڑکی کیا کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ وہ 1 گھنٹے بعد مر جائیں گے۔ اگر انہیں یہ بات پتہ ہوتی تو وہ موبائل استعمال نہ کر رہے ہوتے، وہ اللہ سے معافی مانگتے، نمازیں پڑھتے۔ لیکن کسی بھی انسان کو موت کا نہیں پتہ۔ آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں اور اگلے پل ہم جئیں گے یا نہیں ہمیں نہیں پتہ۔ تو ہمیں اپنی حفاظت کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ تر وقت گزارنا چاہیے۔ تو پیارے ناظرین، جب وہ ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ تمہارا کون ہے؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ یہ میرے ہسبینڈ ہیں، میرے شوہر ہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا یہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، یعنی اس کا شوہر اسی وقت دم توڑ چکا تھا اور وہ مر چکا تھا۔ لیکن پھر بھی اس لڑکی کے اندر اتنی ہمت تھی، اتنی ہمت کہ اس نے اپنے خون میں لت پت شوہر کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے کے گئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ پھر بھی اس میں اتنی ہمت کہ وہ وہاں پہ بھی پڑ رہی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے یہ بات بتائی کہ آپ کا شوہر اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا، اور قرآن مجید کو اس نے کھولا، اور کھول کے اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی خواب آئے تو آپ کبھی بھی اپنے خواب کا ذکر اپنے رشتہ داروں یا اپنے بہن بھائی یا کسی بھی قریب کے انسان سے نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کو کوئی ایسا خواب آتا ہے اور آپ نے وہ خواب کسی کو بتا دیا تو اس کے سچ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہی ہوا، اس کو یہ خواب آیا، بجائے کہ وہ خواب کی صورت پڑھتی اور اللہ سے معافی مانگتی اور اللہ سے دعا کرتی، اس نے سب کو پریشانی میں یہ خواب بیان کر دیا۔ جب اس نے یہ خواب بتایا تو یہ خواب سچ ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ خواب جو آتے ہیں ہمیں، وہ شیطان کے وار ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے خوابوں کا ذکر اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں تو ہمارے خواب سچ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کبھی بھی آپ کو کوئی خواب آئے تو کبھی اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے کوئی قریب کے انسان کو نہیں بتانا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے خواب کا ذکر کسی سے مت کرو۔ جب تمہیں کوئی ڈراؤنا خواب آئے یا کیسا بھی خواب آئے، تم سورت پڑھو خواب کی، لیکن کبھی بھی کسی سے ذکر مت کرو، کیونکہ اس کے سچ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک تمہیں خواب میں وہ چیزیں دکھا دیتے ہیں جو تمہارے ساتھ ہونے والی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ چیزیں ٹل جاتی ہیں۔ لیکن خواب کی تعبیر اگر ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو یہ سچ ہو جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کسی بھی وقت ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، وہ لڑکی بتاتی ہے کہ 8-9 مہینے بعد جب اس کے گھر ایک ننھا مہمان پیدا ہوا تو اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور وہ بہت زیادہ روئی، اور اس کی شادی کو بھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اور وہ کم عمری میں بیوہ ہو گئی۔
پیارے ناظرین، یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس کے شوہر کا ایسے انتقال ہونا لکھا تھا، لیکن اس کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ اب وہ لڑکی کوئی بھی دن ایسا نہیں جاتا کہ وہ سورتیں پڑھ کے نہ سوئے اور نماز نہ پڑھے۔ ہمیشہ اس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا ان چیزوں کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں رکھے گی۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو شیطان ہماری ناک کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ شیطان ہماری ناک کے سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے، ہمارے جسم میں بیماریاں پھیلاتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کا اذکار کر کے سوئیں گے تو اللہ تعالی ہمارے پاس ایک فرشتہ کھڑا کر دیتے ہیں جو شیطان ہم سے دور کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے جب بھی ہم سوئیں تو اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولیں اور اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت اللہ کی پناہ میں رہیں، اللہ کی پناہ میں گزاریں، وضو میں رہیں اور نماز کو ادا کرتے رہیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے پیارے ناظرین، خوشیاں بانٹیں اور اپنے رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک ضرور کر دیجئے گا۔ آپ لوگوں کے اتنے سپورٹ کا ایک بار پھر شکر ادا کرتی ہوں میں۔ اسی طرح اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ پیارے دوستو۔